أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه وما فعل على رسوله منهم فما أوجفتم عليه فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء ولكن الله يسلط رسله ولا من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وقال الله على رسوله من أهل القرى لله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ولله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم كي لا يكون بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وآتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
اللہ شدید العقاب وما افاء اللہ، اور جو کچھ پھیر لایا اللہ علی رسولہ، اپنے رسول، منہم، ان میں سے، وما اوجفتم، بس نہیں دوڑائے ان پر، علیہ، من خیل، کوئی گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ کوئی اونٹ، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے مسلط کیا، رسولہ، اپنے رسول، علی من یشاء، جس کے لیے چاہتے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت والے ہیں۔ وما افاء اللہ، اور جو کچھ دیا پھیر کر لایا اللہ علی رسولہ، اپنے رسولوں سے، من اہل القرى، بستیوں والوں سے، فللہ، بس وہ اللہ ہی کے لیے، وللرسول، اور رسول کے لیے، ولذی القربى، اور عزیز و اقارب رشتہ دار، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، لکی لا، تاکہ نہ ہو، یکون دولتاً، وہ ہاتھوں ہاتھ لینا، بین الاغنیاء، دولت مندوں کے درمیان، منکم، تم میں سے، وما آتاکم الرسول، اور جو کچھ تمہیں رسول دے دے، فخذوہ، پر اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دے، فانتہوا، بس اس سے رک، فانتہوا، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب کرے۔ ایک مال غنیمت ہوتا ہے اور ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کافروں پہ حملہ کیا، کافروں کو جو ہے شکست دی، اور اس شکست کے بدلے میں جو مال ملتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور مجاہدین جہاں بھی جائے، کافروں پہ حملہ کرے، اور کافروں کا مال و دولت جو ہے جو مل جائے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور اگر کافروں کا محاصرہ کیا، کافروں کو گھیر لیا، اب بغیر لڑائی کے صلح پر جو مال ملے گا اس کو مال فے کہتے ہیں۔ مال غنیمت، اس کے احکامات 10ویں پارے میں گزر چکے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، تو اس میں کیا ہے، خمس نکال کر باقی سارا کا سارا مال جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اور جس کو جو چیز ملتی ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اور جو صلح کی بنیاد پر مال آیا، جس طرح کے آپ پیچھے پڑھ چکے، بنی نذیر نے صلح کی اور ان کو مدینہ منورہ کے ارد گرد بستیوں سے نکال کر خیبر کی بستیوں میں جو ہے آباد کیا گیا، جو کچھ ان سے مال آیا، اب ظاہر ہے کہ وہ لڑائی پر نہیں ہے، وہ تو ان کے ساتھ صلح ہو گئی، اور صلح پر جو مال آتا ہے وہ مال، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اب بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی گھوڑے دوڑانے کے، بغیر کسی اونٹ کے، بغیر ہتھیار چلانے کے جو مال آیا اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور اس مال فے جو ہے وہ ملکیت ہوتی ہے رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت، اور یا جو بادشاہ ہے، جو مملکت کا سربراہ ہے، یا مجاہدین کا جو امیر ہے، وہ مال فے جو ہے اس کی ملکیت اس کے پاس آ جاتی ہے، اور وہ آگے اپنی ترتیب سے جو ہے وہ تقسیم کرتا ہے، فقراء میں، مساکین میں، یتامہ میں، وابن السبیل، مسافروں پہ۔ تو جب غزوہ خیبر ہوا، تو غزوہ خیبر کے بعد مختلف قبائل نے جو ہے صلح کی،
تو اس پر جو مال آیا اس کو مال فے کہتے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے اپنی مرضی سے تقسیم کیا، اور وہ اسی وقت جو ہے تقسیم ہونے کے بعد اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہیں تو وہ بھی اسی وقت جو ہے ان کے پاس ہوتی۔ جب اس مال فے آگے جب منتقل ہوتا ہے تو پھر وہ اگلے بادشاہ کے پاس آ جاتا ہے، پھر اس سے آگے بادشاہ کے پاس۔ اسی لیے جو مال فے تھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، خلیفہ بلا فصل ہے، تو وہ مال فے جو ہے ان کے پاس آ گئے، اور وہی مال فے جو ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے۔ تو اس میں وراثت نہیں چلتی، غنیمت کے مال میں وراثت ہے، جس مجاہد کے پاس وہ چلے گیا اب وہ اس کا مالک ہو گیا، اب اس کے آگے وراثت چلے گی، اور مال فے میں وراثت نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا وما افاء اللہ، اور جو اللہ نے دیا علی رسولی اپنے رسول کا، منہم فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، کہ تم نے اس پر جو ہے نہ کوئی گھوڑے دوڑائے ہیں اور نہ تم نے کوئی اونٹ وغیرہ جو ہے اس میں مشقت میں ڈالی ہے، تمہیں تو وہ صلح کے مطابق جو ہے وہ کیا دیا گیا، مال دیا، صلح کے مطابق جو ہے تمہیں درخت دیا گیا، صلح کے مطابق جو ہے وہ تمہیں زمین دے گی، اور جو ہتھیار تھے بغیر جو ہے لڑائی کے آپ کے پاس آئے وہ تمہارے پاس، اس پر تو تم نے کوئی لڑائی نہیں کی۔ تو فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ، تو اللہ تبارک و تعالی ہے وہ مسلط کرتے ہیں اپنے رسول پر، یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ مال فے جو ہے اپنے رسول کو دیتا ہے، علی من یشاء، جس کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ ما افاء اللہ علی رسولی، فرمایا جو اللہ نے پھیر کر لایا، یعنی اپنے رسول کو وہ مال دیا، مال فے، من اہل القریٰ، بستیوں میں سے، یعنی بنی نذیر کی جو بستیاں تھی وہ تو چلے گئے، اب پیچھے مال آیا، 300 درخت کا مال تھا، اور اسی طریقے سے ہتھیار کو سارے کے سارے جو ہے وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یہ بستیوں والوں میں سے۔ تو فرمایا اس مال فے میں سب سے پہلا حق کیا ہے، فللہ، اللہ کے لیے۔ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فللہ جو ہے نا یہ کس کے لیے ہے، برکت کے لیے، اور بات فرماتے نہیں اللہ کا حق ہے۔ اللہ کا حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس کا کوئی اور مالک نہیں۔ پھر اللہ کے ذریعے ولی رسول، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو خرچ کرنے میں با اختیار ہے۔ فرمایا وذی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو عطا کی، رشتہ داروں کا حق ہے۔ اسی طریقے سے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ازواج مطہرات کا حق ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ان کو۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا والیتامى، یتیموں کا حق، یتیموں کو دیتے، والمسکین، والمساکین، اور مسکین، یتیم وہ کہ جس کے پاس کچھ مال ہی نہ، اور مسکین جس کے پاس جو ہے تھوڑا بہت مال۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یتیم وہ ہے کہ جس کا والد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ یتیم ہے، اور اس کے پاس قوت لا یبوت کچھ نہ کچھ ہے۔ اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں، وہ ابن سبیل اور مسافر۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ مال فے کے ساتھ ہے، کہ مال فے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا خلیفہ وقت کے پاس ہے، یا امیر وقت کے پاس ہے، تو اب اس کو وہ تقسیم کرے گا اس ترتیب سے، ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اور اس وابن السبیل میں جو ہے مسافر خانے بھی، مسافروں پر بھی خرچ کرنا، اسی طریقے سے طلباء پر بھی خرچ کرنا۔ فرمایا یہ اس لیے ہے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ دولت تمہارے غنیوں میں نہ آتی جائے، کہ ایک غنی سے نکلی دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، کہ دولت جو ہے اس کا جو ہے چہل پہل ساری کی ساری غنیوں کے پاس، دولت مندوں کے پاس، جس طرح کے ہوتا ہے
بعض ایسے لوگ بھی ہیں ایک کہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے اور حکومتی خزانہ جو ہے وہ انہی چند خاندانوں کے ارد گرد جو ہے گھوم رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ اللہ نے تقسیم کر دیا ہے کہ جو مال تمہارے پاس بیت المال میں آیا ہے تو اب اس کو جو ہے اغنیاء کے درمیان نہیں گھماؤ، بلکہ اس کا حق ہے کہ جو ہے یتیموں کو دو، فقراء کو دو، مساکین کو دو، وابن السبیل کو دو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے فَخُذُوهُ، پر اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روک دے فَانْتَهُوا، اس سے رک جاؤ۔ تو ظاہری طور پر تو یہ کیونکہ مال فے کے بارے میں تھا تو فرمایا صحابہ کرام کو پہلا خطاب ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول تمہیں مال فے میں دے رہے ہیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ لیکن یہ شریعت کی بنیاد ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے کہ جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیے ہیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روک دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ عبادات میں، معاملات میں، تجارت میں، نکاح میں، اسی طریقے سے خرید و فروخت میں، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، قول سے ثابت ہے اس کو لینا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے اصل چیز، اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سنت جو ہے یہ اصل چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ مغرب کی 3 رکعتیں فرض نہیں ہے، 4 رکعتیں فرض ہے، تو فرمایا یہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے 3 فرض بتائے ہیں، بس یہی اصل ہے، 3 فرض، 4 نہیں ہے۔ اگر کچھ 4 کر رہا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر۔ اس لیے یاد رکھ کہ اعمال میں بھی جتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی اصل ہے، وہی سنت ہے، وہی شریعت ہے، اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اب وہ شریعت نہیں ہے، بس اس کو آپ رسم تو کہہ سکتے ہیں، بدعت کہہ سکتے ہیں، اس کو جو کچھ نام دے سکتے ہیں، لیکن اس کو شریعت نہیں کہا جا سکتا، اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ ایک ایک عمل صحابہ کرام نے کر کے دکھایا اور پھر عمل کر کے دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، یہ شرع قانون، اس کو ماننا ہے، اور جس سے روک دیا اسے روک کے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جو کرے گا اب پھر وہ عذاب کا مستحق ہو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ، اللہم صلی علی عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین، اللہم انا نسألک صلی اللہ تعالی النبی اجمعین۔